پیارے دوستو، یہ ویڈیو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ MD-CAT 2023 امتحان کے ریکنڈکشن آنور یکنڈکشن کے بارے میں ہے۔ موجودہ حالت کیا ہے؟ کیا اسے ریکانڈکٹ کیا جائے گا یا نہیں؟ کیا توقعات ہیں؟ میں اس کی تفصیل سے وضاحت کروں گا۔ اگر ویڈیو دلچسپ ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ویڈیو لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز نے تیار کی ہے، آپ اسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو بری کرم کامنٹس کے ذریعے پوچھیں۔ 10 ستمبر 2023 کو ہونے والے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کے داخلہ ٹیسٹ MD-CAT 2023 میں غیر منصفانہ ذرائع کا استعمال ہوا تھا۔ JIT یقینی طور پر بے نقاب کرنے میں کامیاب رہی۔ 28 ستمبر کو KP کابینہ نے MD-CAT 2023 کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، جب حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ٹیسٹ میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کا انکشاف کیا تھا۔ صوبائی نگراں کابینہ نے درج ذیل فیصلے لیے ہیں۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کا داخلہ ٹیسٹ جو 10 ستمبر 2023 کو منعقد ہوا منسوخ کر دیا گیا اور ٹیسٹ 06 ہفتوں کے اندر دوبارہ لیا جائے گا تاکہ میڈیکل میں بروقت داخلہ یقینی بنایا جا سکے۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی منصفانہ اور شفاف ٹیسٹ کرے گی۔ صوبائی حکومت ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ذریعے سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ 3 یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک کمیٹی تشکیل دے گا، تمام سٹیک ہولڈرز کے افسران پر مشتمل ہوگی۔ ریویمپنگ اور بہتری کے لیے سفارشات ٹیسٹنگ میکانزم اور کی رازداری کرے گی۔ 4 تمام منصوبہ سازوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس کے مطابق دھوکہ دہی کے اسکینڈل میں ملوث مجرموں کو مروجہ قوانین اور ضابطوں کے مطابق سزا دی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کے 10 ستمبر کو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ 6 ہفتوں میں نئے سرے سے کرانے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ایٹا کے مطابق نہ تو پیپر ایٹا کے قبضے سے لیک ہوا تھا اور نہ ہی ایٹا کا کوئی اہلکار اس کام میں ملوث تھا۔ در حقیقت یہ ایٹا ہی تھا جو دھوکہ دہی میں ملوث طلبہ کا سراغ لگانے میں کامیاب رہا۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ان اطلاعات کی مزید تصدیق کی ہے کہ جسم/فزیکل تلاشی کے دوران میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے سکیننگ کے عمل GSM کی بڑی تعداد پر مبنی بلوٹوتھ ڈیوائسز مرد اور عورت دونوں سے برآمد کی گئیں۔ PMDC کے بیان کے مطابق رنگے ہاتھوں پکڑے گئے طلبہ کی تعداد صرف 0.4732% بنتا ہے، اس لیے صرف ملوث طلبہ کا امتحان منسوخ کر دیا جائے گا۔ باقی طلبہ نے صحیح طریقے سے امتحان دیا، ان کو پریشانیوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب طلبہ کے 2 کیمپ ہیں۔ ایک صوبائی حکومت کے مکمل طور پر ختم کرنے کے فیصلے سے خوش اور دوسرے جو اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ وہ امتحان میں شریک ہوئے تھے اور اعلیٰ سکور حاصل کیے، لہٰذا امتحان کو مجموعی طور پر ختم نہ کیا جائے، ان طلبہ کو کالعدم قرار دیا جائے جو اس میں ملوث پائے گئے۔ دھوکہ دہی / غیر منصفانہ ذرائع کا استعمال کیا۔ ایک صوبائی حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اس امتحان کو منسوخ کرنا جو اس کا واحد استحقاق ہے۔ 2 کسی بھی امتحان میں دھوکہ دہی کے منظر عام پر آنے کے بارے میں اس میں ملوث افراد کی بجائے پورا امتحان ختم کر دینا غلط ہے۔ 3 دفعہ 17 کے تحت پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ایکٹ 2023 کے تحت یہ پاکستان میڈیکل کا استحقاق ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کسی ایک تاریخ کو ٹنسٹ لے گی مذکورہ امتحان کا انعقاد، لہٰذا ایک بار ایوگادیوسری امتحان کا انعقاد ایکٹ کی دفعہ 17 کی خلاف ورزی ہوگی۔ جب اس ٹیسٹ کے نتائج کا موازنہ کیا جائے پچھلے سال کے ساتھ تو اس سال 180 مارکس سے زیادہ حاصل کرنے والے امیدوار بہت زیادہ ہے۔ ایک ہر صوبے میں داخلہ لینے والی یونیورسٹی ہے۔ صوبائی حکومت میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ اسی سے کرائے گی۔ اس طرح یہ واضح ہے سیکشن 17 کے فعل سے کہ یہ صرف صوبہ ہے جو کہ انعقاد کا ذمہ دار ہے۔ 2 کونسل کا واحد مینڈیٹ نصاب اور ایک کو مطلع کرنا ہے۔ امیدوار جو دوبارہ ٹیسٹ کی مخالفت کر رہے ہیں ان امیدواروں کے ساتھ کوئی تعصب نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ ان کی صلاحیتوں اور عقل پر اعتماد ہے پھر ظاہر ہے اگلے امتحان میں وہ دوبارہ اچھے مارکس لیں گے۔ تاہم اگر مذکورہ امتحان کا دوبارہ انعقاد نہیں کیا جاتا ہے
وہ امیدوار جو واقعی غیر منصفانہ طریقوں میں ملوث تھے ان کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے جنہوں نے سخت محنت کی ہے اور ایک خسارے میں ہوں گی۔ عدالت کا فیصلہ۔ ایک حکومت کو منسوخ کر دینا چاہیے تھا اور اس طرح صوبائی حکومت کا منسوخ کرنے کا فیصلہ اور کو دوبارہ لینا ٹھیک ہے۔ دو صوبائی حکومت کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کابینہ کی طرف سے فراہم کردہ وقت کے اندر 6 ہفتے سے اور امتحان میں شفافیت کو یقینی بنانا۔ 3 کونسل کو صوبائی کو مطلع کرنے کی ہدایت کرے۔ حکومت داخلہ لینے والی یونیورسٹی سے مشاورت کے بعد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ کے لیے ایک تاریخ 6 ہفتوں کی مدت کے اندر مقرر کرے۔ اس نے صوبائی حکومت کو ہدایت کی کہ ٹیسٹ میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے نگراں کابینہ 6 ہفتے کی طرف سے فراہم کردہ وقت کے اندر کا انعقاد کرے۔ بینچ نے پی ایم ڈی سی سے یہ بھی کہا کہ وہ صوبائی حکومت کو باضابطہ طور پر مطلع کرے، داخلہ دینے والی یونیورسٹی سے مشاورت کے بعد 6 ہفتوں کے اندر صوبے بھر میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ کو نئے سرے سے منعقد کرنے کی تاریخ دی جائے۔ عدالت نوٹ کیا کہ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم کے خواہش مندوں کو ایسے داخلوں کے لیے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ سے گزرنا اور پاس کرنا ضروری تھا۔ عدالت نے کہا کہ پی ایم ڈی سی ایکٹ 2023 کے سیکشن 17 میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ ہر صوبہ بالترتیب صوبائی اور وفاقی حکومت کی طرف سے منظور شدہ پالیسی اور معیار کے مطابق کونسل کی منظور شدہ تاریخوں پر انٹرمیڈیٹ کی بنیاد پر ایک ہی داخلہ ٹیسٹ منعقد کرے گا۔ سرکاری اور نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں انڈر گریجویٹ پروگرام میں داخلہ کے خواہاں تمام طلباء کے لیے مساوی نصاب۔ اس میں مزید کہا گیا کہ اسی قانون کے تحت کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذریعہ کیے جانے والے میڈیکل اور ڈینٹل پروگراموں میں داخلوں کو وفاقی حکومت کی پالیسی اور معیار کے مطابق منسٹر انچارج اور صوبائی حکومت کے ذریعے ریگولیٹ کیا جائے گا۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ایک خط لکھا ہے جس میں 19 نومبر کو نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ 2023 کا دوبارہ امتحان لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایم ڈی کیٹ 2023 کا دوبارہ امتحان 19 نومبر کو ہوگا۔ ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد خیبر میڈیکل یونیورسٹی کرے گی۔ طلباء کے لیے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ سندھ میں ایم ڈی کیٹ 2023 کا امتحان جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی نے منعقد کیا۔ امتحان کے بعد پورے سندھ میں طلباء کی جانب سے زبردست احتجاج شروع کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پرچہ امتحان سے پہلے ہی لیک ہو گیا تھا۔ سندھ حکومت نے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ انکوائری کمیٹی نے انکشاف کیا کہ پرچہ ایم ڈی کیٹ 2023 انٹری ٹیسٹ کے آغاز سے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے قبل لیک ہو تھا۔ دریں اثنا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے حکومت سے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کیا۔ سندھ کی عبوری حکومت نے 19 نومبر کو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ 2023 کے دوبارہ انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ خواہشمند امیدواروں سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ سندھ کابینہ کے فیصلے کے مطابق یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کراچی کو ایم ڈی کیٹ 2023 کے دوبارہ انعقاد کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ سندھ کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے اس سال کے انتہائی مسابقتی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ 2023 میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء نے پیپر لیک ہونے کے بعد امتحان دوبارہ کرانے کے سندھ حکومت کے فیصلے پر شدید احتجاج کیا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ 2023 19 نومبر 2023 کو لیا جائے گا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ شکریہ۔ لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز